السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مشرق وسطی میں جاری اس سنگین صورتحال کی جو دنیا کو ایک بڑی جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی نے اب براہ راست جنگ کی شکل اختیار کر لی ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر شدید حملے کر چکے ہیں، جن میں نہ صرف اہم تنصیبات تباہ ہوئی ہیں بلکہ اعلیٰ فوجی اور نیوکلیئر سائنسدان بھی مارے جا چکے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان دشمنی کوئی نئی بات نہیں۔ یہ تنازع ایران کے جوہری پروگرام خطے میں اثر و رسوخ اور اسرائیل کے سیکیورٹی خدشات کے گرد گھومتا ہے۔ 2023 سے اسرائیل نے ایرانی نیوکلیئر پروگرام کو براہ راست خطرہ قرار دینا شروع کیا اور کئی خفیہ کارروائیاں کی۔ جوابی طور پر ایران نے حزب اللہ، حماس اور دیگر گروپوں کے ذریعے اسرائیل پر دباؤ بڑھایا۔ جون 2025 میں یہ تنازع کھلی جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ اسرائیل کا بڑا حملہ آپریشن رائزنگ لائن 13 جون 2025 کو اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کے تحت ایران کے مختلف علاقوں پر اچانک حملہ کیا۔ یہ حملہ فضائی میزائل اور سائبر وارفیئر کا مجموعہ تھا۔ ناتنز نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ، جہاں ایران کا یورینیم افزودہ کیا جاتا تھا، پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ اہم کمانڈرز کی ہلاکت، جن میں جنرل حسین سلامی اور جنرل محمد باقری شامل ہیں۔ ایرانی فضائی نظام کو جزوی طور پر ناکارہ بنایا گیا۔ سائبر حملے سے ایران کے بجلی گھروں اور دفاعی نظام کو شدید نقصان پہنچا۔ یہ اسرائیل کا اب تک کا سب سے براہ راست اور بڑا حملہ تھا۔ ایران کا جوابی وار آپریشن ٹرو پرامس، ایران نے صرف 10 گھنٹوں کے اندر رد عمل دیا اور آپریشن ٹرو پرامس 3 کے نام سے ایک زوردار جوابی کارروائی کی۔ جوابی حملے کی تفصیل: 150 سے زائد بیلسٹک میزائل تل ابیب، فا اور یروشلم کی طرف داغے گئے۔ 100 سے زائد خودکار ڈرون اسرائیلی فوجی تنصیبات اور ایئر بیسز کی طرف روانہ کیے گئے۔ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم نے بیشتر حملے روکے، لیکن کئی میزائلوں نے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا۔ 3 شہری ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اسرائیل کے نیوکلیئر پلانٹ دیمونا کے قریب بھی میزائل گرے، جس سے عالمی سطح پر تشویش پھیل گئی۔ یہ صورتحال صرف مشرق وسطی تک محدود نہیں رہی، بلکہ دنیا بھر میں اس کا اثر دیکھا گیا۔ امریکہ نے اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان کیا اور بحیرہ احمر میں اپنا بیڑا تعینات کر دیا۔ روس اور چین نے ایران کی خود مختاری کی حمایت کی، مگر جنگ بندی پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ G7 ممالک نے دونوں فریقین سے تحمل اور فوری جنگ بندی کی اپیل کی۔ ادھر عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں 20% اضافہ دیکھنے میں آیا، جس نے پوری دنیا کی معیشت پر اثر ڈالا۔ ایرانی عوام میں غصے اور خوف کی ملی جلی کیفیت ہے۔ کئی شہروں میں احتجاج اور جنازے۔ حکومت نے ملکی میڈیا پر سخت سنسرشپ لگا دی ہے۔ ایرانی قیادت نے اعلان کیا ہے کہ یہ صرف شروعات ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ اگر اسرائیل نے ایک اور قدم بڑھایا تو ہمارے میزائل حیفا کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اگر جنگ میں مزید شدت آئی تو لبنان، شام، عراق اور یمن جیسے اتحادی بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جوابی کارروائی ایران کے آئندہ میزائل پروگرام پر اثر ڈال سکتی ہے۔ ایران کا نیوکلیئر معاہدہ مکمل طور پر ختم ہو سکتا ہے۔ نیوکلیئر جنگ کا خدشہ پہلی بار اتنا قریب دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کا یہ ٹکراؤ صرف 2 ممالک کا مسئلہ نہیں رہا، یہ پوری دنیا کے امن اور معیشت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ امید ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں فوری جنگ بندی کرانے میں کامیاب ہوں گی۔ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔